بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شروع کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کو لیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ نساء آیت نمبر 135 قرآن کا دعوتی اسلوب. آج ہم اس میں سے اس آیت کو جس اینگل سے دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ فریضہ منصب سے معزولی کے اسباب. مشکل لفظ ہے، آسان کر دیتی ہوں. اللہ نے کل تک بنی اسرائیل کو جس منصب پہ فائز کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے. اللہ نے ان کو نبیوں والا کام دیا تھا، لیکن وہ کیا باتیں تھی کہ وہ کام ان سے لے کر کسی دوسرے کو دے دیا گیا. آپ اس کو اپنی زبان میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی نے آپ کو کوئی کام دیا اور بعد میں کہا نہیں آپ رہنے دیں، بہت شکریہ، ہم کسی اور سے کرا لیں گے. تو آپ سوچیں گے نا کہ کوئی تو بات ہوگی، میرے سے یہ کام کیوں لیا گیا. اب اس کے بعد ایک تو ہے کہ اگر آپ ایک لاپرواہ انسان ہیں تو آپ کہیں گے شکر ہے، چھوڑو نہیں تو نہ صحیح. اور اگر آپ باشعور ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی نہ کوئی میرے اندر کوئی خامی کوئی کمی ہوگی جو اللہ نے میرا کام لے لیا. لکھیے آج ہم مسلمان اگر اس بات پہ صرف اس اتنے سے نقطے پہ غور کریں جو آج کے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا، تو ہم اللہ کے آگے سر سجدوں میں رکھ دیں. اللہ نے آپ کو مجھے اس کام کے لیے چنا ہے جس کی دعا پچھلے دور کے انبیاء کرام نے کی تھی. روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پچھلے دور کے نبی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس سے کہ تو نے ہمیں نبوت کے لیے چنا. یعنی آپ ذرا سے اس جملے کو نوٹ کریں. بلکہ آج ہمارے اس اسلام میں علماء کا کام، دین کا کام، اسلام کا کام، یہ اتنا اعلیٰ کام ہے کہ یہ کئی جگہ پہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انہیریٹرز آف دی پروفٹس کون ہیں دنیا میں؟ ہم امت مسلمہ کے لوگ. اور اگر وہ کام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم صحیح طور پہ کر رہے ہوتے، یہ جملہ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ بول رہی ہوں، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، اور ہماری بھی یہ حالت نہ ہوتی. آپ کہیں گے کیا ہوا ہے ہمیں، کتنے خوش ہیں ہم نے آج شام کو بھی ایک پارٹی میں جانا ہے، ہاں ہمارے بچے بھی بہت اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہم اپنی زبان سے اپنے دل کی طفل تسلی کے لیے بولتے ہیں نا. لیکن دیکھا جائے تو ہم اپنے گھروں میں بڑے چودھری اور شیخ صاحب اور حاجی صاحب اور نمازی صاحب ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں ہماری کیا عزت ہے؟ کوئی آپ کا قرآن جلائے، کوئی آپ کے نبی کے کارٹون بنائے، لفظ مسلم ہونا آپ کے لیے شرمندگی اور امبیرسمنٹ کی بات بن جائے. ہم ایک لفظ نہیں کسی کو بول سکتے. کیا ہو ذرا یہ دیکھو، چھوڑو اسلام کی چلے ہم بات نہیں کرتے، حالانکہ یہ کوائٹ پاسبل اور کوائٹ جینین اور لیگل ہے پورے یورپ، پورے ویسٹ میں، کہ کوئی کہیں بھی کھڑا ہو کر کسی کو بھی کوئی ایسی بات پبلک پلیس کے اگر کہنا چاہے جس میں کوئی اگریشن نہ ہو، جس میں کوئی فساد کا ڈر نہ ہو. مثال ہے کہ کرسچینز وہ جیزس کا پیغام دیتے ہیں تو مسلمان اللہ کا پیغام دے. یعنی بغیر کسی دوسرے کو برا کہے اگر آپ خود اپنے دین کی اشاعت کرنا چاہیں تو اس کو امریکہ میں کہتے ہیں ریلیجس فریڈم. اور آپ نے ہائیڈ پارک لندن کا نام سنا ہوگا. ایک ایسی جگہ ہے وہاں کہ جہاں کھڑے ہو کر کوئی کسی کے بھی خلاف کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ دے تو کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرتا. شرط یہ کہ آپ بدتمیزی نہ کریں، کوئی برا بھلا نہ کہے، گالیاں نہ دیں. وہ تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچے سے بھی نہیں کرتے ہوں گے ایسا انداز. پورا یہ اسلام کا پیغام آج دینا 100% لیگل ہے.
اب اگر میں آپ کو یہ نقطہ سمجھا گئی نا تو یہ آج ایک ہی آیت ہم نے کرنی ہے اور آپ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. کیا خلاصہ ہے آج کے اس سبق میں؟ ہم کیا دیکھیں گے؟ بنی اسرائیل کو ہٹا کر امت مسلمہ کو اللہ نے یہ آنر، یہ عزت، یہ کراؤن آف پریس، عزت کا تاج کیوں پہنایا؟ کیا خرابی تھی بنی اسرائیل میں جس کی وجہ سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی بار، بلکہ بار بار کے ریمائنڈرز اور بار بار کی ان کو وارننگز دینے کے بعد اللہ نے ان سے وہ کام لے لیا؟ آپ سورۃ بقرہ کھولتے ہیں، آپ کو جواب مل جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. آپ نے سچے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے، آئی وانٹ ٹو بی گائیڈڈ، میں بھٹکنا نہیں چاہتی. آپ کو یہاں آنا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ آپ ادھر ادھر ہی پھر کے چلے جائیں اور آپ اس جگہ پہنچے ہی نہ. نہیں کر سکتا کوئی. ہم ارد گرد کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے، ہم گھبرانے لگتے ہیں، کیوں نہیں پتا چل رہا بھائی کدھر ہو، پھر کبھی فون کرتے ہیں کبھی کچھ. گما ہوا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سٹریسڈ میں ہوگا، ڈپریشن. آج اگر آپ امت مسلمہ کو دیکھیں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کھوئی بھی بھیڑیں، گواچی گائیں، ایم لیس، پرپس لیس، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہم ایک وشیس سرکل میں کہہ لیں یا ایک لائف سٹائل جس میں لوگوں نے ہمیں ایک مشین میں ڈال دیا، اس میں جا رہے ہیں. آپ نے رولر کوسٹر کا نام سنا ہوگا نا؟ اور کچھ نہیں، پاکستان میں آپ نے ایک گنے کا رس نکلتا دیکھا ہوگا ایک مشین میں. وہ ادھر سے گنا ڈالتے ہیں کماد اور ادھر سے گھوم گھوم کے وہ جاتا ہے تو کہیں سے اس کا جوس نکلتا ہے اور پیچھے اینڈ پہ اس کا کھوکھلا جو بھوسا ہے وہ رہتا ہے، وہ پکڑ کے جا کے تو سکھا کے جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، جوس کوئی پی جاتا ہے. اب وہ گنے کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اتنی چکیوں میں سے، اتنی باریک چیزوں میں سے پسنے سے نہیں بچا سکتا کیونکہ وہ ایک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے. آج ہم صبح شام رات دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں. ہم ہر سال حج کرنے کا ارادہ کریں، ہر سال ایک بار ایٹ لیسٹ عمرہ بھی کر لیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم جو نیکیوں کے اپنی پرسنل گرومنگ کے کام ہے وہ بھی کریں، 5 نہیں 7 نمازیں پڑھیں. اس کے باوجود اس وقت امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے یہ کھلے دن کی طرح روشن ہے. ایسا دن جس میں بادل بھی نہ ہو، کلاؤڈز بھی نہ ہو، فاگ بھی نہ ہو، سورج چمک رہا ہونا. پوری دنیا آج بتا رہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پہ رات چھائی ہوئی ہے. کبھی ہم اس دنیا میں ہدایت کا سورج بن کے چمکتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر یہ پچھلے، یعنی آج اگر آپ سے میں پوچھوں کون سا سال ہے تو 1400، ہم 15 سینچری میں ہے نا، 1500 سال ہونے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو گزرے ہوئے. یہ پچھلے 400 کچھ سال نکال دیں. اللہ کے نبی سے لے کر 1000 سال، 1000 ایئرز پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 صدیاں. 100 سال کی 100 صدیاں، سینچریز نکال دیں. ہم پوری دنیا کے اوپر ہمارا روب تھا، ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، ہمارے بچوں نے بھی نہیں دیکھا. اور یہ بچے اتنے مظلوم ہیں جو ویسٹ میں پل رہے ہیں. انہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کی وہ دھوم دھام نہیں دیکھی. اور دنیا میں آج بھی یہ میری بات سننے والے کئی ایسے ہیں 60 میل تک مسجد نہیں ہے. کل ایک بچی رستے میں ہمیں ملی، جب یہاں سے ہم جا رہے تھے تو وہ بھی کہیں جا رہی تھی تو وہ پولینڈ میں پڑھنے گئی ہوئی ہے. تو کہتی میں جس شہر ٹاؤن میں وہاں کوئی مسجد کا نام ہی نہیں ہے، مسلم کوئی نہیں ہوگا. جو ایسے باہر سے گئے ہوئے وہ اپنے طور پہ پڑھتے ہوں گے. اس کو وہاں سے ناروے آ کر بڑا ریلیجس لگتا ہے کہ جب مسجدیں ہیں چلو اور کچھ نہیں، مسلمان دکھتے ہیں نا. تو آج دنیا پوری میں ہم مسلمان گن پوائنٹ کہہ لیں، ہٹ لسٹ کہہ لیں. وہ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً کچھ 100 سال پیچھے جائیں تو کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے غیر مسلموں پہ بڑی رحمتیں کی ہوئی ہیں. دیکھیں نا، ہم جب کسی بھی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی یہ جو اس وقت پاکستان میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ساتھی، ان میں سے کسی سے بھی آ کے اپنے بچوں سے آپ گھر جا کے پوچھئے امریکہ جانا ہے، ناروے جانا ہے، جاپان جانا ہے، آنکھوں میں چمک ہوگی، کہیں گے وائی ناٹ. یعنی ایڑیاں اچھال اچھال کر لوگ تیار ہیں باہر کی دنیا میں. چلے دیکھنے کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، اللہ کی دنیا دیکھیں، لیکن کئی لوگ گھر بیچ کے، زیور بیچ بیچ کر باہر کی دنیا میں سیٹ ہونا کیوں چاہتے ہیں؟
2 دن 3 دن پہلے کسی سے ملاقاتیں روز رہتی ہیں، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں گھری رہتی ہیں ماشاءاللہ. تو ایک آنٹی تھی بزرگ، کہنے لگی جتنی انسانیت ادھر ہے نا، اتنی انسانیت اگر ہمارے ملکوں میں ہو تو کبھی کوئی چھوڑ کے نہ آئے ان ملکوں کو. نہ آپ کی جان محفوظ، نہ آپ کا مال محفوظ، نہ آپ کی عزت محفوظ، نہ آپ کے خواب محفوظ، نہ آپ کے پلانز محفوظ. یعنی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو کسی ایک مہمان کے آنے پہ سب ڈھہ جانا ہے. چپ کرو، چلو اس کے ساتھ لگو. ایک کوئی خاندان میں خوشی غمی آ جانی ہے 8-10 دن پکے. یعنی زندگیوں کا مقصد. اللہ نے آپ کو مجھے بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کام کی اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دیتے ہیں. ذرا سا آیت پڑھ کر پھر اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا. ذرا سے اس پکار کو محسوس تو کیجیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ کو اللہ نے ایمان کی پکار دی ہے. یہ عزت ہے. میں آپ کہتے ہیں کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تورات میں کیا کہا جاتا تھا؟ یا ایھا المساکین. دیکھیں ہم ہیں تو سارے فقیر ہی نا. اللہ خود کہتے ہیں سورۃ فاطر میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کیا لوگو تم سارے اللہ کے آگے فقیر ہو اور اللہ تو تعریفوں والا ہے. ہم خود سارا دن کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تو سب سے بڑا، ہم سب سے چھوٹے، تو اکبر میں اصغر. کہہ سکتا تھا اللہ میں، لیکن قرآن کا یہ امتیاز ہے. پچھلی کتابوں سے اس کو ریلیٹ کرے نا تو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس کا ہے. پورے قرآن میں آپ کو صرف ایک جگہ دکھتا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. وہاں کفار کو کافر کہہ کے پکارا ہے. کہیں یا ایھا المنافقون نہیں ہے پورے قرآن میں، یا ایھا الفاسقون نہیں ہے، یا ایھا الزانیون نہیں ہے، یا ایھا بے پردگان نہیں ہے. یعنی قرآن نے ہمیں اچھے لفظوں میں مخاطب کیا ہے. تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو، کیونکہ اللہ نے اس کے بعد یا تو تمہیں کوئی حکم دینا ہے یا تمہیں کسی بات سے روکنا ہے. جیسے ایسی نا آپ ویسے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بچے بھی ہیں، آپ اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، سمیہ یہ کرتی ہے، فاطمہ یہ کرتی ہے، عبداللہ یہ کرتا ہے، عمر یہ کرتا ہے. بچے کچھ نہیں، یعنی ذرا سا آپ ان کا نام لیتے ہیں ایک دم کان کھٹائیں گے. ماما آپ میری باتیں کر رہی ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا. آپ کا بھی کوئی نام لیتے ہیں، مثال ہے میں ایسے ہی بیٹھی رہوں اور ایک دم میں آپ یہاں بیٹھ کے کہوں شفقت، تو یہ فوراً کہیں گی جی شاید مجھے ان سے کوئی کام ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ نے اس آیت میں ایمان لانے کے بعد انصاف کے علمبردار بننے کی بات کی ہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا قوامین بالقسط. لفظ کو دیکھیے، قوامین بالقسط شہداء للہ. اتنی بات پہ اگر ہم اپنی سوچ کو روکیں تو اس کو اکٹھا پڑھیں. اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے. اگرچہ یہ شہادت کیا ہو، ذرا سا اس کے اینگل کو سمجھیں گے ہم. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اگرچہ یہ شہادت تمہارے اپنے ہی خلاف ہو، اور اگر یہ شہادت تمہارے والدین کے خلاف بھی دینی پڑے، تمہیں قریبی رشتہ داروں کے بھی خلاف ہو. اور اگلی بات کیا ہے؟ اِن یکن غنیا او فقیرا. یہ کسی تمہیں دولت مند کے خلاف دینی پڑے یا کسی فقیر کے خلاف دینی پڑے، یعنی امیری غریبی کو بیچ میں نہ لانا. فاللہ اولیٰ بہما. اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے. کیا پتہ چلا؟ اب میں اتنا حصے کو آیت کے پہلے ایک اسٹریچ میں پڑھوں تاکہ آپ سمجھیں کہ کتنا اہم موضوع ہم کر رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے. اگرچہ یہ شہادت تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف، یہ دیکھیں میری انگلی کو، اس سچ بولنے کی چاہے سزا تمہیں خود کو دینی پڑے، یعنی اگر کوئی جرم کیا تو مانو، یہ نہیں کہ کرو خراب کام تم اور الزام کسی اور پہ لگا دو. یا تمہارے والدین. دیکھیں انسانوں میں اپنے بعد سب سے زیادہ تعلق بچے کا جس سے ہوتا ہے وہ ماں باپ ہیں. کہا کہ اگر چاہے وہ تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، مثلاً بھابھی اور ماں کا جھگڑا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قصور ماں کا ہے، بھابھی کا نہیں ہے، تو کس کا ساتھ دو؟ بھابھی کا ساتھ دو. بتائیں کہ امی جی آپ نے اس وقت زیادتی کی ہے، امی جی آپ کو بھابھی کے ساتھ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی.
باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بیٹا سچ پہ ہے، باپ زیادہ سختی کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے قصور آپ کا ہے، بچے کا نہیں. اور اگر اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے اور کسی ہمسائے کے بچے کا جھگڑا آپ کے سامنے لایا گیا، آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا قصور ہے، تو مانیے کہ یس میرے بچے کا قصور ہے. یعنی بے لاگ گواہی دو، عدل ہو، انصاف ہو، چاہے اس کی زد میں آپ خود آ جائیں، آپ کے ماں باپ آ جائیں. اور تیسری بات قریبی رشتہ دار، اور وہ کون ہیں؟ والاقربین، خاندانی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، یہ ساروں میں کوئی بھی آ جائے اس کے خلاف آپ کو گواہی دینی پڑے گی. اتنی بات سمجھ لیں. ایک اور چیز انکلائنیشن ہوتا ہے ہمارا حق کے خلاف بات کرنے میں، وہ کیا ہے؟ امیروں کے ساتھ ہمیں ایک بغض ہوتا ہے اور غریبوں کو ہم ان پہ رحم کھاتے ہوئے، مثلاً ایک گاڑی اور اسکوٹر والے کی ٹکر ہو جائے تو ہم عام طور پہ دیکھا گیا راہ جاتے گاڑی والے کو برا بھلا کہیں گے، ہائے دیکھو وہ بیچارہ غریب، اس کا اسکوٹر ٹوٹ گیا ہے، ہائے وہ بیچارہ گر گیا ہے، یہ گاڑیاں رکھ کے ایسے کرتے ہیں. بھئی آپ کو نہیں پتا کہ وہ اسکوٹر وہاں سے گزارنے کی جگہ ہی نہیں تھی لیکن وہ گھسا گیا. سائیکل والے کو مچھا کہنے لگ جاتے ہیں، رکشے والے کو برا کہتے ہیں حالانکہ وہ جگہ گاڑی والے کی نہیں تھی. یعنی ہمارے معاشرے میں دو رجحانات ہیں. امیروں کو ہر چیز پہ کہتے ہیں اچھا اللہ ان کو پوچھے گا، اور یہ ایسے اور ویسے، اور غریبوں کے ساتھ جھوٹی تسلیاں. اللہ کہتا نہیں، نہ کسی کی امیری کی وجہ سے اور نہ کسی کی غریبی کی وجہ سے حق سے ہٹو. جس کا قصور ہے، جو مجرم ہے، اس کو برا کہو، جو صحیح ہے وہ صحیح کرو. فاللہ اولا بہما، اولا وہی لفظ ہے جس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں، افضل و تفضیل، یعنی اللہ ہی دونوں کا تم سب سے زیادہ خیر خواہ. یعنی امیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، غریب کو بھی اللہ نے کیا، تو غریب کی غربت یا امیر کی امیری انصاف اور عدل کے رستے کی رکاوٹ نہ ہو. اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے اس آیت کی، وہ کیا ہے؟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. یہ جملہ ہائٹ لائٹ کریں. آج آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گی کہ جس کو دیکھ کر آپ کا دل ہل جائے گا، لیکن آیت پوری ہو جائے، ہم اپنی تسلی کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے. پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ. یہ ہے ہمارا اندر کا خدا. اللہ کے نبی نے بھی کہا، اور قرآن میں 2 جگہ یہ آیت ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا پس تو نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو اپنی خواہش کو خدا بنا لیتا. فرعون نے تو شاید بڑے خدام اور خوشام اور حکومت اور زمینوں اور کتنے مربوں کی زبان پہ کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا لارڈ ہوں. اس کے پاس اتنا کچھ تھا. علماء کہتے ہیں فرعون نے اگر یہ کہا بھی نا انا ربکم الاعلی، قرآن میں اس کا جملہ لکھا ہوا ہے 30واں پارہ، جا کے پڑھ لیں. اس کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر اس نے کہا چلو سجدہ. ایک بادشاہ اپنے آپ کو ہم نے یہ کیا، لوگ کہیں گے بادشاہ جی کہہ سکتا ہے. تو ایک بیچارہ فقیر اٹھ کے یہ جملہ بول دے تو لوگ ہنسیں گے نا کہ لو جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں تو تم بڑے بنتے ہو. آپ کا میرا نفس یہ کام کرتا ہے. کہتے ہیں تمہارا تو نفس جس کے کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے آپ اس کے اختیار میں نہیں ہو. جب چاہے اللہ جان لے لے، جب چاہے تمہیں اٹھا دے، لیکن تمہارا نفس یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اور یہ کس کا نفس ہے؟ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا حسن میری مرضی، میرے بچے میری مرضی، میرا گھر میری مرضی. میں جو چاہوں. یہ اللہ کو کیا حق ہے ہر وقت مجھے ٹوکنے کا؟ میرا مال ہے جی، میں نہیں دیتی صدقہ، میں نے نہیں دینی زکوٰۃ، میری مرضی. میں کیوں دن میں 5 دفعہ اللہ کے آگے جھک کے نماز پڑھوں؟ میری مرضیاں. اللہ کہتے ہیں اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ. اور اس کے بعد تیسری بات آپ دیکھیے اب اس آیت میں جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. یہ 2 لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں. تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یہ ہے جی ہیر پھیر، گواہی میں ہیرا پھیری کرنا یا حقائق کو پھیر دینا، ٹویسٹ کرنا، جیسے کہتے ہیں نا ٹویسٹ دا ٹنگ، گول مٹول باتیں کرنا، جی ایسے نہیں ویسے، ویسے نہیں ایسے. تو اس ایک آیت میں کونوا قوامین بالقسط اس کا مین تھیم ہے. اللہ اس آیت میں مسلمانوں کو اس فریضہ منصبی کا احساس دلا رہے ہیں جس پر بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد ان کو فائز کیا تھا. اور آج یہ حکم حکومتوں کے لیے بھی ہے، یہ افراد کے لیے بھی ہے، اداروں کے لیے بھی ہے، مساجد کے لیے بھی ہے، اور آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے ادارے پہ بھی ہے. جس گھر میں حق مارے جائیں گے، ظلم ہوگا،
زیادتیاں ہوں گی، قانون بنا کر دوسروں کو کہا جائے گا اس پہ عمل کرو اور خود پیچھے رکھا جاؤ، وہ ملک، وہ ادارہ، وہ مسجد، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ کوئی آرگنائزیشن کبھی فلورش نہیں کرے گی۔ اگر میں نے خود عمل نہیں کرنا اس حکم پہ جس پہ میں دوسروں کو مائل کر رہی ہوں تو بتائیے میری بات کوئی کیسے مانے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، دوسروں کو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اور آج ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس ذرا سی اتھارٹی آ جاتی ہے نا تو ہم رولز بریک کرتے ہیں۔ اور میں اپنے 25 سال کا تجربہ، کم سے کم 25 سال کا تجربہ بتاتی ہوں۔ ہمارا کام ہی دین کی کام ہے، جو بھی ازہر اسکول کہہ لے یا ادارے یا انسٹیٹیوٹ، ہمیں سب سے زیادہ جو ایک چیلنج سامنے آتا ہے نا وہ نئے لوگوں سے نہیں آتا۔ سیکھنے کے لیے جو بیچارے نئے نئے آئے ہیں ان کو بیچاروں کو جہاں کرے وہ دب کے بیٹھے رہتے ہیں، سہ میں رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ وہ نئے اسٹوڈنٹس ہر رول کو مانیں گے، دیواروں پہ لکھے سائن کو پڑھیں گے، ان کو ادھر ہی بیٹھنا ہے تو ادھر ہی بیٹھیں گے، کرسی نہیں ہٹانی تو نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن زیادہ لوگ جو سسٹم کو خراب کرتے ہیں وہ کام کرنے والے کرتے ہیں۔ ہم وہ پروسیس ہی نہیں پورا کرتے جس کے بعد کامیابی ہوگی، ہم وہ رولز کو فالو ہی نہیں کر رہے، ہم نے وہ پلانر ہی نہیں ڈسکس کیا، ہم نے ابھی وہ سارے ifs and buts ہی نہیں دیکھے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 4 6 مہینے کے بعد بندہ خوب چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ پتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے کلاس شروع کی تھی، روم بھر گیا، اب کیا ہو گیا؟ بس 2 4 آنٹیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو شوق نہیں، پھر ہم خوب زبانیں بھر بھر کے بولتے ہیں، لوگ نکمے، لوگ منافق، ان کو دنیا سے محبت۔ غلط کہتے ہیں آپ کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا۔ کیا آپ نے ان کا حق دیا؟ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتی ہوں، میں ٹیچر ہوں نا، میں نے کمٹ کیا میں نے آپ کے ساتھ ادھر آ کے پڑھانا ہے اس وقت، اور یہ میری کمٹمنٹ آج آپ سے نہیں ہے، یہ میں کراچی سے کر کے آئی ہوئی ہوں۔ جو لوگ میری بات سن رہے وہ میری سمجھ رہے ہیں۔ دورہ قرآن جب ہمارا اس سال کراچی میں ہوا تو بڑی خواہش بھی تھی، لوگوں نے بھی کہا آپ ادھر رکیں، یہ کریں، اب اگلا کورس کرائیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے وہاں بہترین ساتھی دیے ہیں، اللہ ان کو اور بھی استقامت دے، کمی بیشیوں کو بھی درگزر کرے اور دور کرے۔ انہوں نے سنبھال لیا، میری آگے سے کمٹمنٹ تھی۔ یہ جو آپ کو کرا رہے ہیں قرآن کا دعوتی اسلوب کورس، یہ ایک اسی جگہ پہ بک ہو رہی ہے جہاں پہ ہمارا اس سال کا دورہ قرآن، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ، کہ جس میں ہم نے ہر دن اپنے دل دماغ کی کھڑکیوں کو کھلتا ہوا محسوس کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، آپ اگر ایک ایک پارہ کر کے سننا شروع کریں، پورے سال میں وہ دورہ قرآن سن لیں، اگلے سال آپ اپنے بچوں کو کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہمارے صحابہ کیا تھے۔ تو خیر یہ میں نے وہاں کمٹمنٹ کی، میں نے انہیں وعدہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شروع کر رہی ہوں، میں جہاں بھی ہوں گی نا میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ آج دیکھ لیجئے ماشاءاللہ اس کا لیسن مجھے یاد نہیں کتنا ہے، ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ نساء کی سائد پہ پہنچ گئے، اور زندگی رہے گی میں نے اس کو پیک پہ لے کے قبول کرنا ہے۔ میں اس بیچ میں سعودی عرب گئی، پاکستان میں تھی، پاکستان سے سعودیہ میں گئے ہم، وہاں 15-20 دن لگے، پھر اس کے بعد 2 ویک شاید پیرس رہے، پھر پیرس سے میں پھر اوسلو آئی، یہاں 1 مہینہ رہی، پھر اس کے بعد دوبارہ پیرس کے وہ سمر کورس کے لیے 1.5 مہینہ وہاں رہی۔ اب وہاں سے آئے کل میں گن رہی تھی 2 مہینے پورے پھر مجھے ادھر ہو گئے اوسلو میں، میں نے ان کی ایک کلاس نہیں چھوڑی۔ ایون آج کی کلاس آپ کو پتہ ہے کہ آج شام کو ہمارے پاس کتنا بڑا پروگرام ہے، ہمارے لیے یہ ایک فصل کٹنے کا دن ہے آج۔ ہمارا سبیل الجنہ جو 2-2.5 سال میں اسٹوڈنٹس تیار ہوئے، یہ شفقت اسی کی ایک اسٹوڈنٹ ہے نا۔ مجھے انہوں نے کل رات کو بھی پوچھا کہ آج صبح تو نہیں ہوگی کلاس؟ کیوں بھائی؟ ایک نیکی کی قیمت پہ میں نے دوسری کبھی نہیں چھوڑی۔ صبح اٹھی تو جسم بھی گرم تھا، گلے میں پتہ نہیں کیا خراش تھی، میں نے ایک حال بھی نہیں پوچھا اپنا کہ میں نے نہیں جانا، کیوں نہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ ابھی اس کلاس کے بعد فوراً واپس گھر جانا ہے، پھر وہاں سے گھر والوں کو فارغ کر پھر دوبارہ ادھر ہی آنا ہے۔ 2 گھنٹے بیچ میں رہوں تو میں ادھر ہی کسی کے گھر رہ لوں، مجھے سارے رکھنے کو تیار ہیں، لیکن نہیں، اپنے کاموں کو ذمہ داریوں کے ساتھ کرنا۔ اور میں کہہ دوں نہیں کرے، آپ تو شکر کریں گے میں کہہ دوں چھٹی ہے جو، کیونکہ آپ میں سے سب نے تقریباً شام کو بھی آنا ہے، پر کیوں میں اس قیمت پہ کیوں وہ چھوڑوں؟ اور یہ وہ میں اپنی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ کمیاں بہت ہیں لیکن جو برکت ہے نا، اور جو کل ہم نے البرکہ دیکھی، رات کو آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائیں گے، آپ ضرور خوش بھی ہوں گے اور آئیے گا وقت پہ، دعا کرے اللہ وہاں بھی سب خیر سے کرے۔ جو لوگ ڈٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، فوکس ہو کے ٹرین کی طرح، یہ سٹاپ ایک دن میں کسی مجبوری میں گھر سے کر لوں، اگلی دن کہنا ہم بھی گھر سے کر رہے ہیں، انہیں کو چلائیں، یہ ہے اصل میں قوام، اپنی جگہ پہ اپنی کمٹمنٹس کو نہیں۔ اور میں کہتی ہوں میں نے اس چیز کو اپنی نماز بنایا ہوا ہے، یہ میری عبادت ہے، میں اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارا پورا لائف سٹائل اس پڑھنے پڑھانے پہ چل رہا ہے۔ میں آج ناروے میں کیوں؟ یہ اس کی وجہ سے۔ کل میں کہیں اور ملک آگے جہاں جانا ہے، پورے سال کا پلانر میرے پاس ہے، جدھر جانا ہے جہاں ضرورت ہے
آپ کو ہماری ضرورت نہیں، آپ کے لیے کام ہو گیا تو مجھے جانا چاہیے. یعنی کبھی یہ شوق نہیں رکھا کہ جی نہیں اب بھائی کے گھر شادی ہے تو وہاں جا کے بیٹھو. پاکستان جاتی ہوں نا، ابھی اس سال ہم 5 ماہ رہ کے آئے ہیں، اور آپ گن کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں 5 ماہ میں گنتی کے دن بتا سکتی ہوں کہ میں نے کتنے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے ہیں یا لیئر موڈ میں رہی ہوں. پورے پاکستان کے شہروں میں کراچی 5 ماہ میں سے تقریباً 2 ماہ 2.25 ماہ تو ہم کراچی رہے. وہاں تو میرا اپنا فیملی کا کوئی نہیں ہے، میرے ان لاز ہیں وہاں. پڑھنا پڑھانا اس کام کو یہ 10-12 سال سے 2008 سے لے کے آج تک اوسلو میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی وہ سارے رستے آتے ہیں جن رستوں پہ آج آدھے کیا 90% ہماری اپنی دیسی آنٹیاں جا رہی ہیں اور انکل جا رہے ہیں اور عورتیں جا رہی ہیں اور جو بچے اب جا رہے ہیں. ہر بندے کو شوق ہے نا نکلنے کا گورنمنٹ کے. آپ میں کیا بولوں یہاں بیٹھ کے، آپ سب کو پتا ہے. آپ آج 9 کا دروازہ کھٹکھٹائیں ہاں تو پھر دیکھیے آپ کو وہ ایسے تو نہیں بھیگ دیں گے، وہ آپ کا حق لیں گے آپ سے. لیکن مقصد یہاں آنے کا یہ ہے، اور کسی کا مقصد صحیح ہونا، پرپز، یہ فاؤنڈیشن ہوتی، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہوتی ہے. 4 سال سے صرف 2018 سے کراچی میں بیٹھے ہمارے ایڈمنز ہیں، ان سے بعد میں آپ پوچھئے گا، صرف 2018 کو ہم نے پہلی دفعہ جوہر آباد کی زمین پہ پاؤں رکھے. میری ڈکشنری میں جوہر آباد لفظ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ جوہر آباد کیا، کہاں، کیسے کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے وہاں ہمیں جو برکت دی ہے، وہ رحمت دی ہے، وہ اللہ کی توفیق ہے. وہ آپ کو شام کو کچھ دکھا دوں گی انشاءاللہ. یعنی وہ جرنی کیسے گزر جاتا ہے، وہ رستے کیسے بن جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ سب اچھے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ. مجھے تو ہر جگہ ہی اللہ نے بہتر سے بہترین ساتھی دیے ہیں، لیکن جو فوکس ہو کے جب وہ کسی کام کو کرنے میں لوگ تن من دھن لگا دیتے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ وہاں کی برکت سمٹتی نہیں ہے. وہاں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جس کو لفظوں اور دوسروں میں لوگ کہتے پتہ نہیں کیا بات ہے. کسی نے مجھے میسج 2-3 دن پہلے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک برتنوں کا برانڈ بنایا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا نام البرکہ برتن رکھ لیں کیونکہ ہم نے البرکہ کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ صرف فوکس ہو کے کام کرنے کا نتیجہ. جرنی سٹارٹڈ وتھ 2018 میں پہلی دفعہ وہاں گئی تھی. یہ وہاں کا بڑا شادی ہال، یعنی جو ان کے بقول پہلا درس لائیو جو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں کسی کو نہیں جانتی تھی، صرف وہی چند ساتھی جو واٹس ایپ سے مجھے جان کے مجھے دعوت دی انہوں نے، اور میں گئی اور ان کا حال تھا ہم 700-800 عورت جمع کریں گے. اور میں ہنسوں دل میں کہ میں نے تو کبھی آج تک گنے ہی نہیں کتنے آئے کتنے نہیں، تو 700-800. آپ نے بھی کبھی لائیو بڑے درسوں میں بھی اتنے نہیں دیکھے ہوں گے. آپ کہتے ہیں اس دن کتنے لوگ آئے؟ 3000 لوگ. یہ وہ ہال ہے. پھر اسی میں ہم نے دورہ قرآن، یہ پہلا دورہ قرآن ہوا، یہ وہ سب اس کی تصویریں. یعنی یہ ڈیڈیکیشن، وہ دن اور آج کا دن، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. یہ البرکہ نام پہ پھر وہ جگہ کا جو بنا، یعنی ایک لمبی کہانی ہے، اس وقت میں اس پہ نہیں لے جا رہی. میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ جس چیز میں امانت دار اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ وہ ہمارا مین کیمپس ہے جو صرف ایک دورہ قرآن کرنے ہم گئے اور اللہ نے اس کا سودا کرا دیا. میں قیمتیں بھی نہ بتاؤں آپ کو، یعنی اس وقت ناممکن چیز تھی. یہ اس کا فرنٹ ہے. اس وقت ادھر ہمارا یہ ایک ہے، اور اس وقت ہمارے پاس 3-4 کیمپس ہیں. یہ اس میں سے ہمارا فرسٹ ون جو کہ جس کو ہم اپنا اون کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہمیں اللہ نے وہاں دلائی تھی. اور میں حیران ہوں کہ اللہ امانتوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ میں تو اپنی زندگی کا ایک ایک جمع جتھا، اپنی سانس، اپنے پیسے روپے سونا چاندی اس جگہ پہ لگا دوں جہاں مجھے پتا ہے کہ میرے بعد چیزوں کی حفاظت ہونی ہے. ضائع کیوں کرے کوئی؟ میرا $1 کو ضائع کرے، میں کبھی اس کو نہیں دوں گی. اور آپ دیکھیے کہ یہ جگہ ہم نے کس طرح لی، اور آپ اس کو ماشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے دن رات 24 گھنٹے یہاں کام ہوتا ہے. یہ صرف ان کورسز کی ایک ہلکی سی ہے، سبیل الجنہ، نور النور، علم نافع، حفظ القرآن، زہرہ بین، تجوید، فہم قرآن، قرآن میرے دل کی بہار. یہ صرف اس کی نہیں بات کری، اس شہر میں کتنی برانچیں ہو چکی. گروتھ چاہیے. آپ کے اوسلو میں ایک ادارہ نہیں ہو سکتا، یا آپ کے سارے شہر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چاہے 2-2 کمرے کی جگہ ہوں، وہ ہونی چاہیے. فطرت کا اصول ہے. آپ ایک گھر میں سب کو نہیں باندھ سکتے. میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ نے کسی جگہ زمین پہ پودا لگوانا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کرواتا. یہ کیا ہے؟ قوامین بالقسط، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر یہ راستوں میں جو ہم تو ادھر بیٹھے ہیں نا، تو جو ساتھی کام کریں قربانیاں دے کے کر رہے ہیں. یہ تو ایک لمبی داستان ہے، جب کبھی یہ کوئی لکھے گا تو پوری کتاب بنے گی.
کدھر سے لوگ اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کے اپنے گھروں سے کرائے پہ اور کرائے کے بھی چھوڑ چھوڑ کر آگے آئے. تو یہ کام آپ اور میں اگر اوسلو کی زمین میں کر گئے قبریں ٹھنڈی رہیں گی. ہم پیچھے 4 گھر چھوڑ گئے، ہر بچے کا گھر چھوڑ گئے، ہر بہو کے لیے نام لگا گئے، پوتیوں نواسیوں کے بھی ڈنڈی جھمکی چھوڑ گئے، کوئی نہیں فائدہ ہونا. اگر قبریں ٹھنڈی کرنی ہے اپنی تن من دن، اللہ سے جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے جانا ہے. یہ تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اپنی ایک ایک چیز اللہ کی دی ہے. ہم جو کھا پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی کھا رہے ہیں. اللہ جو ہم ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جینا مرنا اللہ کے لیے، خوشی غم. تو یہ جو بات آپ کو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط. کل آپ کو مجھے اللہ نے قیامت کے دن اس کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، اور اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھ سے یہ کام لینا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ اور میں، دیکھیے آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ ادھر ایک مثال ہے کھیوی پہ جاب مل جائے آپ کے ہسبینڈ کو، آپ یہاں کے میکڈونلڈ پہ جاب آپ کے ہسبینڈ کو مل جائے، یا پھر آپ کو UNO میں جاب آفر ہو جائے، کدھر جائیں گے؟ وائٹ ہاؤس میں آپ کے ہسبینڈ کو جاب ملے اور آپ کو اس کے لیے واشنگٹن DC موو ہونا پڑے، کون سے اچھا ہے؟ کوئی ہے جو کھیوی کی جاب کو لیتا رہے؟ ایروپریس نہیں کریں گے. آپ کہیں گے میرے میاں کو اتنی اچھی جگہ جاب مل رہی ہے، تو اب اس وہ UNO کو بڑا کریں، سپر پاور اور سپر پاور اور سپریم پاور، اور اللہ اکبر، جس کو اللہ کے کام کی توفیق مل جائے مجھے بتائیے اس پہ تو رش کیجیے. یہ انرجی یہاں سے آتی ہے. اور جو نہیں سنتے، جو ان چیزوں میں نہیں پڑھ پاتے بیچارے، وہ بیچاروں کی ہمت ہی نہیں. ہائے آج بیمار ہیں، آج یہ وجہ ہے. مجھے سب سے زیادہ چیز جس سے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں وہ میں ارسپانسبلٹی سے ہوتی ہوں. ان سے پوچھ لیں، میں نے صرف ان کو کال کی ہے ابھی، اور انہوں نے 2-3 باتیں بتائی. میں نے سوچ لیا کہ یہ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا، صحیح، کوئی بات نہیں. یہ ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، یہ سارے جتنے نا یہ اس وقت انڈر ٹریننگ ہے، کیونکہ آگے انہوں نے اب نور اللہ نور کرنا ہے. دیکھیے گا انہوں نے اس شہر میں کتنا کام کرنا ہے. یہ میری بات لکھ لیں، شرط ایک ہے، کونوا قوامین بالقسط. انہی کو چھٹی نہیں ملتی جو سبق یاد کر لیتے ہیں. باجی فرانتا کو چھٹی کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے سبق ہی نہیں یاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بس ایک بات رو رو کے بندہ مانگتا ہے کہ اللہ میرا کام کسی اور کو نہ دینا. اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. یہ دعا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ خدمت لے لے، میری جگہ کسی اور کو نہ بدلے. آپ کہتے ہیں نا، بیوی ہو نا، کوئی کہتا ہے کہ میں نہ رہوں تو میرے میاں کی دوسری بیوی آ جائے. آپ کہتے ہیں اللہ یہ خدمت مجھ سے ہی لے لے ان کی بیگم بننے کی. اچھا ہو برا ہو، ہم خوش ہیں وہ خوش ہیں، نہیں، ہم نے بدلنا نہیں ہے نا. تو وہ گھر چل رہا ہے نا ابھی، تبھی تک تو آج تک بیٹھے ہیں. آج ارادہ کریں، ذرا نقص ڈھونڈے تو دیکھیں کتنی جلدی چھوڑ دیں. ہم ذرا سی بات پہ کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں مجھے اچھا نہیں، میں نے ادھر کام شروع کیا مجھے مزہ نہیں آیا، نہیں ادھر کی ان میں یہ پرابلم تھی. بھئی آپ ذرا ٹکیں تو صحیح، خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرو. کسی کا مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگا، ہمارے یہاں بڑا مشہور جملہ ہے نا، نکاح پہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ماشاءاللہ آپ ساری میرڈ ہی ہیں، سب نے کیا ہونا یہ قبول ہے. آنٹی جی تسی بھی کیتا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہو نا کہ قبول ہے، اگر اس جملے کو مولوی صاحب اس طرح کہلوا دیں، میاں کو بھی بیوی کو بھی، میں نے تمہیں خامیوں خوبیوں کے ساتھ قبول ہے قبول کی ہے، تو شاید بعد میں طلاقیں نہ ہو، گھر نہ ٹوٹے، خرابیاں نہ ہو. تو یہ جو لفظ ہے نا اس میں قوام، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں، مبالغے کا صیغہ. قسط کا لفظ ساتھ آ رہا ہے. عدل اور انصاف کو کہتے ہیں، یعنی صاحب حق کو ٹھیک اس کا حق ادا کرنا. یور لائبلٹیز، یور ریسپانسبلٹیز، فلفل دیم. زندگی جدھر بھی ہو، آپ یقین کریں کہ ایئرپورٹ سے سیدھا اسکول آنا اور اسکول سے سیدھا ایئرپورٹ جانا، یہ ہمارا پچھلے 20-25 سال کی روٹین ہے. 10 گھنٹے کی فلائٹ امریکہ سے لنڈن یا امریکہ سے مانچسٹر کہہ لے، آ کے سیدھا گھر آ کے سامان رکھ کر تو سیدھا درس کی جگہ پہ گئے، کیونکہ 12 گھنٹے کا سٹاپ اوور لیا ہوا تھا مانچسٹر میں اور آگے جانا ہے، اور اس میں انہوں نے درس رکھا. تھکے ہوں گے، جٹ لاگ ہو گئے، چھوڑو درس رکھو. جدھر سے گزرنا خیر دے کے جانا ہے. نیت یہ ہے، ارادہ یہ. ادھر یہ کون سی چیز ہے جو سونے نہیں دیتی، جو پریشان کرتی؟ اللہ اس اتنے پیارے ملک کا حق، اتنے اچھے لوگوں کا حق. انہوں نے ہمیں کتنا سکون دیا، ادھر ہماری جان محفوظ، مال محفوظ. رات 12 بجے بھی آپ چلے جائیں، اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ نہ گناہ کی دعوت دینے والے ہوں تو عزت بھی محفوظ ہے ادھر. لیکن ہم کیا دے رہے ہیں؟ اتنا پیارا دین، قوامیت، یعنی بنی اسرائیل نے یہ کام چھوڑ دیا تھا. کیسے رات کو میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہانی،
اور مزے کی بات جو پوری نہیں سنائی تھی، 2 دن پہلے آپ کے سر کو ایک شخص یہاں کوئی ملا اور اس نے ان کو کوئی بکلیٹ دی نا ایسے چھوٹا سا، تو انہوں نے اپنے طور پہ پوچھا کہ ڈو یو ہیو ان انگلش، تو دیکھا تو وہ انگلش ہی تھا، اور وہ کیا تھا، سب اینٹی اسلام. اور آپ کو پتہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ کہ انہوں نے جب وہ گھر لائے نا، تو میں آپ کو گھر میں ہی تو تصویر بھی دکھا دوں، کہیں چاند ستارہ بنا ہوا تھا. میں نے کہا یہ تو کوئی پاکستان کی چیز ہے، بالکل پاکستان کے جھنڈے پہ آدھے جھنڈا جو ہوتا ہے نا سبز، وہاں چاند ستارہ اور باقی حصے پہ کچھ اور لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہتے کہ یہ کرسچنز کا وہ گروپ ہے جو چاند کو خدا مانتا ہے، کرائسٹ، اور کہتا ہے کہ مسلمان بھی چاند کو پوجتے ہیں کیونکہ ان کی مسجدوں کے اوپر چاند ستارہ بنا ہوا ہے. لمبی چوڑی کہانیاں. اور یہ جو جملہ تھا انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل شرم نہیں آئی کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے. ہم مسلمان شرماتے، آپ بسوں میں نہیں جاتے، ٹرینوں میں نہیں جاتے، آپ کے پاس جہاں کام کرتے ہیں انست نہیں، اور آپ کھیوی پہ نہیں جاتے، آپ کے گھروں میں پوسٹ لینے نہیں آتے. کہاں ہم بیٹھ کر کون قوامین بالقسط ہو کے اللہ کے نمائندے، کچھ نہیں ضرورت، جسٹ لک ایٹ دا گاڈ. کیا دنیا کتنی پیاری ہے. ہم آج کدھر ہیں؟ آج یقین کریں کہ ہمارے دل میں اگر یہ درد آ جائے نا، تو بس پھر اللہ کو اس کی قدر بہت ہے. انصاف اور عدل کے ساتھ سے کرنا، صاحب حق کو ٹھیک ٹھیک اس کا حق دینا. تو اگر آپ اس آیت جتنی ہے اس کو دیکھیں تو اس کے جو پہلا جملہ ہے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کے 2 جملے لکھ لیجئے. نمبر 1، مضبوطی سے انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ. یہ تو سمپل معنی دکھ رہا ہے، انصاف دو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. دوسرا معنی کیا ہے کہ تم دنیا میں انصاف کے علمبردار بنو. یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کی کمزوری، یہ نہیں ہم کر پاتے. اگر پہلا معنی لے نا تو یہ مفہوم ہوگا کہ معاملہ یتیموں کا ہو، بیوہ عورتوں کا ہو، بیوی کا ہو، کسی اور کا، مسلمان کو ہر حال میں انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے دین نے ان کی پہچان ہی یہ قائم کی ہے کہ وہ کسی معاملے اور کسی حالت میں ناانصافی کبھی نہیں کرتے. حتیٰ کہ انصاف کو مستحکم کرنے یا کسی صاحب حق کو حق دلوانے کے لیے انہیں گواہی دینے کی بھی ضرورت پڑے تو وہ یہ سمجھ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ گواہی کسی بندے کے لیے نہیں دے رہے، قوامین بالقسط للہ شہداء، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ ہماری گواہی کے ایک ایک لفظ کو سن رہا ہے. اور گواہی کے پیچھے جو ہمارے جذبے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ہماری صحیح ہو یا غلط گواہی پر قیامت کے دن ہمارے انجام کا فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ کبھی بھی غلط گواہی دینے کی جرات نہیں کرتے. یہاں تک کہ اگر ان کی گواہی یا انصاف کا قیام ان کے اپنی ذات کے لیے نقصان کا باعث بنے، یا اس کی زد میں ماں باپ آ جائیں، قریبی عزیز آ جائیں، فریق آئے، امیر و غریب ہو، ہر حال میں انصاف کرتے ہیں، کسی میں جانبداری نہیں کرتے. جھوٹ بولنے کا تصور نہیں ہوتا امت مسلمہ میں، اور یہ مسلمانوں کی پہچان تھی. پچھلے ہفتے ایک درس ہوا ہے آن لائن پہ، صادق اور امین. یہ ربیع الاول کی گیدرنگز ہو رہی ہیں نا، جا کے سنائیے. 45 منٹ شاید اتنا ہی کوئی درس ہوگا، صادق اور امین. آپ کی سیریز میں بھی ہے وہ لیکچر جو قرآن کا دعوتی اسلوب میں. کیا پتہ چلا کہ آج ہم صادق ہی نہیں ہیں، ہم امین ہی نہیں ہیں، ہم امانتوں کے خلاف. ہم اپنے گھروں میں انصاف نہیں کرتے. ماں اور بیوی کے اندر ہم عدل نہیں کر سکتے. بیوی کو کہیں چپ چپ چپ، میری اماں جو کہے گی تمہیں ماننا پڑے گا. اور اماں کے سامنے جو زیادتی کرنے لگتا ہے وہ بیوی کی سائڈ لے کر اماں کے آگے بدتمیزی کر دیتے ہیں. بیوی کے نام پہ گھر کو چھوڑ کے چلے جانا. آج ہم اس میں کمزور ہیں. دوسرا ترجمہ اگر لیا جائے نا تو اس کا مفہوم کہتا ہے کہ حق اور عدل کی وہ میزان جو اللہ نے اپنی کتاب کی شکل میں تمہیں دی ہے، جس وقت بھی ہم پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. ان کا کوئی قول اور عمل اس میزان یعنی اس کتاب سے ہٹا ہوا نہ ہو. زندگی کے ہر معاملے میں اسی ترازو کو لے کے نکلو. مجھے آپ کو اللہ نے یہ کتاب ایک ترازو دی ہے، اس میں تول تول کر حصے داروں کو حصے دو، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے. تمہاری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، تمہارے رسم و رواج، تمہارا لین دین، تمہارا جینا مرنا، خوشی غم، اس کتاب کی ترازو میں ہو، اس کے اوپر عمل کرو. اور جو مسلمان اس قرآن پہ عمل کر لیتے ہیں، غیروں کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ کتاب اتنی قابل عمل ہے، اتنی قابل عمل ہے کہ اگر آج مجھے آپ کو اس کا یقین ہو جائے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے اس کتاب کو نہ چھوڑیں جیسے ہم اپنے فون کو نہیں چھوڑتے. آپ کے فون میں 101 اپلیکیشن ہوں گی نا، آپ کہتے ہیں اسی میں ٹائم دیکھنا ہے، اسی میں مجھے سب کچھ دیکھنا ہے، الارم بھی میرے اسی میں ہے، میرے ریمائنڈرز بھی اسی میں. یہ کتاب اس فون سے زیادہ آپ کی زندگی کو انکمپس کرتی ہے، احاطہ کرتی ہے.
گھیراؤ کرتی ہے. آپ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے طور پہ نہیں جی سکتے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، پورے دل سے آ جاؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، سورۃ حج میں آتا ہے. کچھ لوگ ہیں دین کے کناروں پہ چل رہے ہیں. نہیں، اندر آ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا پھر تمہاری زندگی کتنی خوبصورت ہے. ہمارا آج مسئلہ یہ مادے تیتر آدھے بٹیر ہے. عبادات میں ہم بڑے نمازی روزے دار، اور جب معاشرت میں آتے کہتے ہیں خاندان یہ چاہتا، برادری یہ چاہتی، رسمیں یہ چاہتی، وہ چاہتی، اور کہیں عدل کہیں انصاف سے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو مجھے نا لائف سٹائل ایک بڑا پیارا اس کتاب میں دیا ہے. جتنا زیادہ آپ اس کتاب کے اندر رہیں گے نا، آپ خوش ہوں گے. ہماری زندگیاں اتنی خوبصورت گزر جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا، ہمارا حال پتہ کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بس چور کے ہاتھ کاٹ دیں، اور وہ جی کس نے قتل کر دیا تو اس کو قتل کر دو. ہمارے ہاں اسلام ان سزاؤں کا نام ہے. اچھا جی، زنا کوئی کرے تو کوڑے مارو، یہ کرو وہ کرو. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ترازو ہاتھ میں لے کے اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا. وصیت کی آیت پڑھی ہے نا ہم نے پیچھے اسی صورت میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے حق والوں کو حق دے دی. وصیت کے مسائل ہم نے اس میں پڑھے اسی سیریز میں. وصیت زندگی میں سارا دے دو، مرنے کے بعد 1/3 سے زیادہ تم نہیں دے سکتے دوسروں کو، تم اپنے گھر والوں کو پیچھے نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دین پوری طاقت رکھتا ہے. مزدور کو بھی اس کے حق دے گا، اور آپ کہہ لیں مل اونر کو بھی دے گا، آجر اور اجیر اور تاجر اور جن کے ساتھ لگا. یعنی اس دین پہ اگر آپ نے میں نے عمل کی، لیکن اس کے رستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ ہوائے نفس. یہ آپ آخری جملہ اس کے اندر جو دیکھ فلا تتبعوا الہویٰ، یہ ہے اصل میں ہمارا پرابلم. نفس کی اتباع، ایسی پیروی جو بندے کو اپنے کسی لالچ میں مبتلا کر کے عدل اور انصاف سے دور کر دے. آج دیکھ لیجئے، یہ ہے وہ برائی جس سے ساری برائیاں پھوٹتی ہیں. کوئی شخص ہو کسی معاشرے میں، اگر نفس کی خواہش شروع ہو گئی تو یاد رکھیے نمبر 1 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو اللہ کے نازل کردہ نظام حق کو جو اس کتاب اور سنت میں ہے وہ محفوظ کرنے کی بجائے بگاڑنے لگتے ہیں. ترمیمات کرو، تحریف کرو. آج 70+ سال ہو گئے آپ کے اس ملک کو بنے، ابھی تک اس میں اسلامی نظام نہیں آیا. کیوں نہیں؟ کوئی امریکہ تو نہیں آپ کو منع کرتا، آپ کی اپنی انٹیلیجنسیا منع کرتی ہے. کیونکہ آج اگر اسلام لگتا ہے تو پہلے ہاتھ تو دوسروں کے کٹنے سے ان کے کٹ جانے ہیں جو اس وقت مناصب کی اور بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کتاب کو ایز اٹ از پیش کرو. آپ یوٹیوب سے ایک ریسیپی کھولتے ہیں، چاہے گھر میں کریم ہے کہ نہیں، کبھی آپ نے مسٹرڈ پاؤڈر کا نام سنا نہیں، آپ بازار سے منگا کے ریسیپی بناتے ہیں پوری، پھر وہ بنے گی نا چیز. ہم آدھی چیزیں ڈال کر اور آدھی نکال کر اسلام کی خوبصورت ریسیپی دنیا کو دکھا ہی نہیں سکتے. اس لیے آج ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو بگاڑنے کی کوشش تو نہ کی جائے، لیکن اس کو بس ایک مذہب کے نام پر ایک چھوٹا سا ریچولز میں رکھ لیا جائے اور معاملات سے نکال دیا جائے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دین والمعاملہ، دین تو معاملات کا نام ہے، ڈیلنگز ہیں، فیئر ہو کہ نہیں. حضرت عمر کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی ایسی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ شخص تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا، لانگ ٹریول کہہ لو؟ کہتے نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی اس سے کوئی لین دین ہوا، پیسہ دیلا؟ کہا نہیں. کہا پھر خاموش، تمہیں اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، کیونکہ بندہ ان 3 معاملات میں کھلتا ہے. ہمسایوں سے آپ کیسے ہیں، آپ سفر میں کسی کو تنگ کرتے ہیں یا اس کی بھی جگہ لے لیتے ہیں، اور پیسے لینے دینے میں آپ کا کیا حال ہے. آج ہم مسلمانوں سے کسی کا واسطہ پڑ جائے کانوں کو ہاتھ لگائے گا دوبارہ کبھی ان کو گھر نہیں دینا کرائے پہ، ان کو نہیں کرنا. تو لوگوں نے یہ جو بنا لی نا کہ ریچولز کے نام پہ جی عمرہ ایک اور کر لیں، جی کر لیں، حج کرنا ہے جی ایک اور کر لیں. تو بھئی جو یہ آپ کے گھر کے اندر حج عمرے ہو رہے ہیں یہ کدھر ہے؟ آپ کے اپنے معاشرے میں دیکھیے تو دین صرف پوجا پاٹ اور دعاؤں اور مناجات کا نام نہیں ہے. آپ کے اپنے اس ملک میں آج پورا نظام عدل قائم ہوگا، پھر یہ ہوگا. اور صرف 10 سال نبی کو ملے تھے اور مدینہ ریاست مدینہ بن گئی. آپ بھی تو خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان ریاست مدینہ بنے، شروع کیجئے. لیکن یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے پہلے ذہن سازی، ایک ٹیم تیار ہوئی. 13 سال صحابہ کا تزکیہ کیا اللہ کے نبی نے. یہ جو ٹیم بلڈنگ ہے یہ اتنی بڑی بات ہے. جب آپ لوگوں کو بنیادوں میں ڈالتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کام کر جائیں گے. ابھی یہ مسجد کی بات ہو رہی تھی نا، تو سر جی نے کہا کہ ایک شرط رکھ دیں کہ اس مسجد پہ جو بھی کام کرے گا مزدور یا مستری وہ 5 وقت کا نمازی ہو.
اور کیوں؟ ترکوں نے جب بیت اللہ کی ایکسٹینشن کی تھی نا، آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نے ایک پوری نسل تیار کی تھی، پھر ان کو جب وہاں لگایا نا تو انہوں نے ان کے ہر چیز کو اسلام پہ فٹ کیا. انہوں نے کہا جن ہاتھوں سے یہ مسجد نبوی بن رہی ہے اگر ان میں کچھ ہوگا تو اس میں برکت ہوگی. تو آج جا کر دیکھیے کتنی برکت ہے. آج ہم کام کرنے، ہم آج ریپریزنٹیٹیو لوگ سیریس نہیں ہوتے. سوری ٹو سے دیٹ. ہم اپنی کاز کے ساتھ سچے نہیں. آج حکمران ہمارے ملک کے ساتھ سچے نہیں. ہم مسجد بنا کے 2 4 10 سالوں میں اس مسجد سے 4 مسجدوں میں بٹ چکے ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اور وہ معروف واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو اب ذرا سا خلاصہ کرتے ہیں ان ساری آیتوں کو دیکھتے ہوئے. ہم نے کیا دیکھا؟ ایمان لانے کے بعد انصاف کے علمبردار بننا ہے. یہ میسج تھا آیت 135 کا. اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہ بات کہہ کر اللہ نے ہمیں کیا حکم دے دیا کہ تم نے انصاف کی گواہی دینی ہے. ڈونٹ ٹیک اینی باڈیز سائڈ. کسی دوسرے جھوٹے بندے کا ساتھ نہ دو کہ وہ میری برادری سے صرف اس لیے. کسی نے مجھے اپنے ساتھیوں میں کل ایک تصویر بھیجی، صوفہ بنا ہوا گائے کی شکل کا، پوری ایسے کوچ سی ہے نا، تو وہ جو سائڈ کی ایسی چیز نہیں، اس کے آگے گائے کا منہ. تو کہنے لگی یہ کسی گجر نے بنوایا. اب گجر کی محبت کیا ہے کہ اس نے اپنے صوفے کو گائے کیا، اور یہ کسی جس نے بھیجا وہ خود بھی گجر ہے. میں نے کہا اتنا پیار اگر ہمیں اپنے اسلام سے ہو تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اسلامک چیزوں کو رکھیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس سارے میں کیا دیکھا کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے خطاب کیا. 3 باتیں بڑی ہم نے اس میں سیکھی ہیں. حق کے سامنے اپنی ذات اور قرابت داروں کو ترجیح نہیں دینی، اونلی سائڈ لیں حق کی. دوسری بات اللہ کو گواہ بنانا ہے. اور تیسری بات انصاف پر قائم رہنا ہے. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ گواہی میں ہیرا پھیری نہیں کرنی. کرنے کی صورتیں 3 ہیں. نمبر 1 شہادت کے وقت لگی لپٹی باتیں کرنا، گول مول سی بات کر دینا، یعنی ٹویسٹ کر دینا، فگرز اینڈ فیکٹس کو چینج کرنا. پھر مبنی بر حق شہادت کا کچھ حصہ چھپا لیا جائے، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ہاف ٹروتھس. آج ہمارے پاس یہ ہے. اور کسی نے کہا کہ ادھورا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ تباہی پیدا کرتا ہے. تیسری بات ترتیب سے توڑ موڑ اور ہیرا پھیری کر کے بیان کرنا. یعنی وہی بات ہے کہ آج ہماری عدالتوں میں انصاف بکتا نہیں. آپ دیکھیں 1 لاکھ روپیہ دے کر آپ بندہ خرید لیں. پھر اس میں وہ بات یاد رکھیے کہ کتمان حق جھوٹی شہادت سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی حق کو چھپانا جھوٹی گواہی دینے سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر گواہی کے لیے ہمیں 6 باتیں اس آیت میں کیا ملی؟ عدل و انصاف کرنا ہے حق کے مطابق، چاہے اس میں کوئی مالدار یا فقیر آ جائے رعایت نہیں کرنی. یعنی امیر کو امیری کا یا غریب کو غریبی کا کوئی بینیفٹ نہیں دینا. چاہے آپ کے رشتہ داروں کا اقربا کا اس میں نقصان ہو جائے اس کو برداشت کیجیے. خواہش نفس یا بغض نہیں رکھنا کسی سے کہ وہ انصاف کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا. یعنی بس حق کی ترازو کو تھام کے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ سے بہت سارے کام لے گا. وہ شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو آج اس کا ٹاپک ہے کہ دنیا کی امامت کا پانے کا نسخہ، راز کیا ہے. پھر حاکم عادل کی فضیلت اور حاکم ظالم کی برائی، اس پہ ایک حدیث سن لیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے 4721. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس ممبروں پر ہوں گے. یعنی اللہ ان کو نور کی ایک بڑی خوبصورت سی آپ کہہ لیں لائٹس کے اوپر بٹھائے گا، پروردگار کے دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ. اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یعنی بائیں ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے، یہ بات اللہ میں نہیں کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اور یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حکم کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں اور عزیزوں میں انصاف کرتے ہیں، اور جو کام ان کو دیا جائے اس میں انصاف کرتے ہیں. اللہ ہمیں آپ کو ایسا ہی بنا دے. تو یہ تھی وہ چند چیزیں جو ہم نے اس میں دیکھی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گی. پچھلے دنوں یہ بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے سعودی عرب میں. میں اپنے لفظوں میں پہلے بتاتی ہوں تاکہ آپ جب اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک شخص تھا تو اس سے قتل ہو گیا. 26 سال کا ایک نوجوان تھا، کزن کا. آپ لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو؟ اچھا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. صرف میں آپ کو ایک سوچ دینے کے لیے دکھاؤں گی کہ یہ جو آیت آج پڑھی ہے یہ کس حد تک اسٹرانگ آیت ہے،
کہ جب اس کو کسی بھی جگہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں اس میں کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ لیٹس سی اگر کھلتی ہے تو آپ خود دیکھ لیں گے، اور پھر اس میں جو نہ سمجھ آئے گی بات کر دوں گی. یعنی 26 سال کے نوجوان سے اپنے کزن کا قتل ہوا ہے، اور قبیلے میں ایک جرگہ بیٹھا ہے. انہوں نے ان کو وہ تینوں آپشن دی ہیں جو اسلام نے دی ہیں، قصاص لے لو، معاف کر دو، یا دیت دے دو. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو ماریں گے. پورا قبیلہ اس لڑکے کا اس قبیلے کے آگے گیا، اپنی پگڑیاں رکھیں، اپنے عبائے اتارے، بھیک مانگی. پولیس سارے لوگ اس کے آگے یعنی کہہ لیجیے کہ روئے دھوئے ہیں، لیکن ان کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو قتل کریں گے. اور پھر جب اس کو قتل کیا گیا تو وہ کیا ہوا ہے، یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. محمد جس کی عمر 26 ہے، آنے رزق اس کا کبھی اسی محفل کے اندر معمول اٹھ بیڑ میں جاتی اس کے ہاتھ سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محمد مرسل گرفتار ہو جاتے ہیں، سزائے موت سنا جاتی ہے. شرعی قانون کو سزائے موت سنائی گئی. پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ دیت لے سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی، اور پھر پرسیو کرتے ہیں سزائے موت کو. اور اس دفعہ مقتول کے ورثاء نے سزائے کو ہی چنا، پرسیو کیا. اب یہاں پہ ایک کیا ایسا رونما ہوتا ہے جو عوام کو ہے، اس قبیل کے تمام لوگ، بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں، سب مل کر ہوتا ہے. اور اس قبیلے میں کہتے ہیں ان کی جو پگڑیاں اتار کے، چادریں اور جبے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، وہ سب اس قبیلے کے لوگوں کے قدموں. یہ لوگ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہیں، افسوس کا اظہار، سیدھے پڑے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے. پورے کا پورا جو میڈیا وہ یہ دیکھتا ہے، تو اس کے بعد میڈیا پر بھی ہر طرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ معافی دینی چاہیے. اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ مرسل جو ہے اس سے یہ قتل لانی میں ہوتا ہے، لیکن قتل تو ہوتا. میڈیا پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے تو پورے سعودی عربیہ کی ایک زبان بن جاتی. معاف کر ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا کہ اس قبیلے سے معافی مانگتا ہے جس، لیکن وہ معاف نہیں کرتے. اور پھر آخر میں وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن محمد مرسل کو یعنی سزائے موت ہونی تھی. اور پھر آج سے تقریباً 7 دن پہلے تاریخ کو لوگ بلائے جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتا ہے، مقتول کے ورثاء آ جاتے ہیں، قتل کرنے والے ورثاء آ جاتے ہیں، قتل کرنے والے کو بلایا جاتا ہے. اب وہ شخص آ چکا ہے کہ جس شخص کے لیے قوم کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچے، بزرگ دل سے دعا کر رہے تھے. بات ہی کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے. تو پولیس والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو معاف کر دیا جائے، میڈیا والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو معاف کر دیا جائے، مقتول کے ورثاء لیکن چاہتے تھے جائے. اب اس پروسیس کو شروع کیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ پروسیس شروع ہوتا ہے، سزائے موت کا پروسیس کہیں گے، تو اس وقت میڈیا کے لوگ شروع کرتے ہیں، پولیس والے رونا شروع کرتے ہیں، مجمع رونا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ مقتول کے ورثاء بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سزائے موت ہوتی ہے، اور اس طرح سے دنیا سے محمد مرسل چلے جاتے ہیں. اب بتانے کا مقصد یہ ہے عدل اور انصاف کا نظام. چاہے بادشاہ سلامت بھی چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کو معافی مل جائے، لیکن قانون کے دائرے کے مطابق اس کو جو سزا سنی. بس یہ بات دیکھیے. اب آپ بظاہر اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو آپ میں سے کتنوں کا دل یہی کہہ رہا ہوگا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آج سے کئی سال پہلے کی کہانی ہے، شاہ فیصل صاحب کے دور کی بات ہے. وہ علاج کے لیے لنڈن آئے تھے
تو جو لنڈن کا حکمران تھا اس وقت کا، وہ ان کو ملنے آیا تھا، تو اس نے یہ بات کی تھی کہ تمہارا اسلام بڑا ظالم ہے. کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو نا، ایک تو بندہ قتل ہوا، دوسرے کو تم مار دیتے ہو. تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ وہ فائل لے کر آؤ. مجھے پتا تھا کہ میں ویسٹ میں جا رہا ہوں، مجھ سے یہ سوال ہوگا. تو وہ ویسٹ میں لائے نا، تو اس نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ بتاؤ کہ پچھلے پورے سال میں یو کے میں کتنے قتل ہوئے، امریکہ میں کتنے ہوئے، پوری دنیا کے فگرز تھے. اور سعودی عرب میں اس وقت انہوں نے بتایا کہ پورے سال میں ہمارے ملک میں شاید 18 قتل ہوئے. تو بادشاہ اس بات کو سمجھ کے مان گیا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب. یہ اسی سیریز میں ہو سکتا ہے آگے یہ آ بھی جائے آیت. کیا پتہ چلا کہ مظلوم یعنی قاتل کے ساتھ یا مقتول. آج دنیا کی ہمدردیاں قاتل کے ساتھ ہے. یہاں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے ناروے میں، 80 بچوں کو بھی قتل کر دے اس کو بھی قتل نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ قتل کے مقدمے لکھے بھی نہیں جاتے. امریکہ میں اتنا کرائم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. چوری کا تو مقدمہ کوئی لکھتا ہی نہیں ہے. یہاں آپ کے اس ملک میں کوئی کسی کو ریپ کر دے کوئی مقدمہ نہیں ہے. بچیوں سے پوچھئے ذرا کہانیاں ان کو جو ارد گرد سے باہر پتہ چلتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ. کہاں سے لائیں گے آپ ثبوت؟ خاموش. تو اصل بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. تو ساری بات میں سے آج جو ہم نے بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوانین دیے نا اسلام کے، وہ ناپ تول کے دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.